السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج جس حدیث کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے سلام، یعنی ہم دیکھیں گے کہ اسلام جو ہے وہ اس کے بارے میں قرآن مجید میں کیا احکامات آئے ہیں اور حدیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ سورت نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ یعنی جب بھی ہمیں سلام کیا جائے گا تو ہم نے اس سے اچھے انداز میں جو ہے وہ جواب دینا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم اتنا ہے کہ ہم انہی کے الفاظ کو جو ہے نا وہ ان کو لوٹا دیں کہ ویسے ہی۔ اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ سلام جو ہے نا وہ ایک دعا ہے، تو ہم جب سلام کسی کو کرتے ہیں تو یہ اس طرح ہے کہ جیسے ہم کسی کو دعا دیتے ہیں۔ پھر دوسرے مقام پر سورت نمبر 10 ہے سورت یونس آیت نمبر 10 میں فرمایا تحیتہم فیہا سلام۔ سورت ابراہیم کی آیت نمبر 23 ہے، ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم۔ اور یہ جنتیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جب جنت میں جائیں گے تو ان کا باہمی جو وہ سلام ہوگا نا وہ السلام علیکم ہوگا۔ پھر ایک اور مقام پر فرمایا سورۃ النور آیت نمبر 61 میں بس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، اور یہ دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یہاں پہ تحیتن سے مراد لمبی عمر کی دعا ہے، اور تحیتن جو ہے وہ یہاں پر سلام کرنے کے معنوں میں بھی آیا ہے۔ تحیتن کے اصل معنی جو ہیں وہ کسی کو زندگی کی دعا دینا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز کرے۔ اس کا ذکر جو ہے نا وہ ہمیں قرآن حکیم میں بھی ملتا ہے۔ آگے حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ اسلام کے بارے میں کیا احادیث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا، ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی۔ جب انہیں پیدا کر چکا تو فرمایا کہ جاؤ اور ان فرشتوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں سلام کرو، اور سنو کہ تمہارے سلام کا کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے آدم کے سلام پر ورحمۃ اللہ بڑھا دیا۔ بس جو شخص بھی جنت میں جائے گا حضرت آدم علیہ السلام کی صورت کے مطابق ہو کر جائے گا۔ اس کے بعد سے پھر خلقت کا قد و قامت جو تھا وہ کم ہوتا گیا اور اب تک ایسا ہی ہوتا رہا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور سٹیٹس جو ہے وہ اس کا صحیح ہے۔ یہ ابن عربی نے احکام القرآن میں فرمایا کہ لفظ سلام اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ہے، اور السلام علیکم کے معنی یہ ہیں کہ اللہ رقیب علیکم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا محافظ ہے، اور یہ تفسیر معارف القرآن کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
تم لوگ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکو گے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور تم اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ اس پر عمل کرنے سے آپس میں محبت کرنے لگو؟ تو فرمایا کہ آپس میں سلام بہت کیا کرو، اور فرمایا کہ سلام کو عام کیا کرو۔ اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ اور یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ، اور جس کو پہچانو اور جس کو بھی نہ پہچانو اس کو بھی الغرض سب کو سلام کرو۔ یعنی ہم تو آج کل یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہم صرف جس کو جانتے ہیں نا اس کو سلام کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں حدیث سے یہ ملتا ہے کہ ہمیں جو جانتا ہو یا نہ بھی جانتا ہو، یا جیسے ہم راستے میں سے گزر رہے ہیں تو گزرتے ہوئے ہمارے پاس سے گزرتے ہیں لوگ، تو ہم ان کو بھی سلام کریں، کہ ہم جن کو نہیں بھی جانتے ان کو بھی ہم سلام کریں، کہ اسلام کو عام کریں۔ اور یہ ہمیں بخاری کی روایت نمبر 12 سے پتہ لگتا ہے۔ سلام کے فائدے ہیں۔ سلام کا پہلا فائدہ کیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے متعارف ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا تعارف ہو جاتا ہے کہ جب وہ سلام کرتے ہیں تو پھر اگلا بھی کوئی پوچھتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں یا کس طرح سے۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کے ایک دوسرے سے قریبی روابط بن جاتے ہیں، کہ جب انسان ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے آپس میں تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں، اور تعلقات بہتر ہونے کی وجہ سے ہمارے رابطے بھی جو ہیں وہ آپس میں مضبوط ہو جاتے ہیں۔ آگے ہے کہ سلام کے آداب کیا ہیں۔ ملاقات کے وقت پہلا کام سلام ہونا چاہیے، اور یہ ہمیں ابو داؤد کی روایت سے اور ترمذی کی روایت سے پتہ لگتا ہے۔ سلام کی دعائے ملاقات کی حرص رکھنی چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جاری کیا ہے۔ یہی دعا مسلمانوں کا شعار ہے۔ فرشتوں اور اہل جنت کی دعائے ملاقات ہے، یعنی فرشتے بھی اور اہل جنت جو جنت کے لوگ ہوں گے وہ جب ملاقات کریں گے تو وہ بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ ترمذی کی روایت اور ابن حبان کی روایت میں ہے۔ پورا سلام کرنے کی حرص رکھنی چاہیے کہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پورا سلام جو ہے نا وہ اسے کریں، کہ جب بھی کریں۔ ابو داؤد کی روایت اور ترمذی کی روایت سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے۔ اور جس کو سلام کیا جائے اس پر جواب دینا واجب ہے، اور یہ ہمیں بخاری کی روایت اور مسلم اور ابو داؤد کی روایت سے یہ پتہ لگتا ہے۔ سلام کا زیادہ بہتر یا اس جیسا جواب دینا چاہیے، جس طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 میں فرمایا، مردوں کے سلام سے اجتناب کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک السلام مت کہو، یہ میت کا سلام ہے، بلکہ یوں کہو، السلام علیکہ، یعنی مردوں کے جیسے سلام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صحیح طرح سلام جو ہے نا وہ سنت کے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے۔ مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے، اہل کتاب اور غیر مسلموں کے اسلام کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے۔ مشابہت جیسے افعال سے ہوتی ہے ایسے ہی اقوال سے بھی ہوتی ہے، کہ جیسے ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس سے بھی مشابہت ہوتی ہے کہ
لیکن ایسے بھی ہوتی ہے کہ جیسے ہم ان کے کہنے کے جو الفاظ ہیں ان کو ہم کاپی کریں، تو یہ چیز بھی اقوال میں آ جاتی ہے۔ غیر مسلموں سے مشابہت جو ہے نا وہ حرام کی گئی ہے، اور یہ ہمیں ترمذی کی روایت سے پتہ لگتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ یا انگلی سے اشارہ نہیں کر سکتے، جیسا کہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح گڈ مارننگ وغیرہ جیسے الفاظ استعمال کرنے درست نہیں ہیں۔ غیر مسلموں سے سلام کرتے ہوئے ابتدا نہیں کرنی چاہیے، اور یہ مسلم کی روایت سے پتہ لگتا ہے۔ غیر مسلموں کے سلام کے جواب میں وعلیکم کہنا چاہیے، کہ ان کے ساتھ سلام میں ہم پہل نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ ہمیں سلام کرتے ہیں تو وعلیکم صرف ہم اتنا جواب دیں گے، اور یہ ہمیں بخاری اور مسلم اور ترمذی اور ابو داؤد کی روایت سے پتہ لگتا ہے۔ اور یہ کہ کون کس کو سلام کرے گا، سوار جو ہوگا وہ پیدل بندے کو سلام کرے گا، تھوڑے لوگ جو ہوں گے وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں گے، اور پیدل جو کھڑے ہوئے ہیں نا وہ کھڑے ہوئے کو سلام کریں گے، اور چھوٹا جو ہوگا وہ بڑے کو سلام کرے گا۔ اور یہ ہمیں بخاری کی روایت اور ترمذی کی روایت سے پتہ لگتا ہے۔